اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی وسلم وعجل فرجہم۔ آج کا یہ ہمارا پہلا درس اسلام میں احکام کی حیثیت کے بارے میں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم احکام کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، سب سے پہلے تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، پھر اس کو ایک ماننا، اس کا کسی کو شریک نہ بنانا، اس کو قادر و مختار ماننا، اس کو حی ماننا، قیوم ماننا، یا اور دیگر جو صفات ثبوتیہ ہیں ان سب کا اعتراف اور اقرار کرنا، یہ سب، یا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندے تھے، یا ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنا، قیامت پر ایمان رکھنا، اللہ کو عادل ماننا، صحیح؟ یہ ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول دین کہا جاتا ہے، اور ان سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، انہیں عقائد کہا جاتا ہے۔ عرفان صاحب، کیا کہا جاتا ہے ان سب کو؟ عقائد، ان سب کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد میں ہمیں جہد کرنا ہے، عقل اور شعور کو استعمال کرنا ہے۔ کسی عام انسان کے یا کسی عالم کے یا کسی کے بتائے پہ صرف ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے۔ اس میں ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے۔ اللہ دو کیوں نہیں ہو سکتے، اس میں ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں خود اس بارے میں تفکر اور تدبر اور غور کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کا ایک ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو تو اس سے کیا خرابی لازم آئے گی؟ یہ ہمیں خود سمجھنا ہے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل و شعور سے ہمیں خود اس کو سمجھنا اور پرکھنا ہے۔ اور اللہ کی وحدانیت اور دیگر اس کے صفات ثبوتیہ پر ایمان کے بعد، اعتقاد اور یقین اور جزم کے بعد، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مثلا نبیوں کا ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا، کیا اس کی وجوہات ہیں، اس کا کیا ریزن اور کیا سبب ہے، اللہ عز و جل نے نبیوں کو کیوں بھیجا، صحیح؟ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کا مثلا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، یا دیگر جو مثلا صفات ہیں اللہ عز و جل کے، ان سب کو ہمیں خود سمجھنا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا وجود کیوں ضروری ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کافی نہیں تھے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، جی، تو پھر ائمہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ائمہ کا وجود ضروری ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد ائمہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ائمہ پر ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیوں ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی، صحیح؟ کیوں ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بعد ائمہ علیہ السلام کی ضرورت پیش آئی؟ اس کے بعد مثلا قیامت ہے تو مثلا اس کا کیوں ضرورت ہے، اس کی کیوں ہونی چاہیے قیامت؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ ایک دن تمام لوگوں کو، مثلا پوری دنیا کو، سب کچھ ایک روز ایسا آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، پھر دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، تو یعنی حساب و کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ بات پرس کرے گا؟ قیامت سے کیا فائدہ ہے؟
دوبارہ پھر زندہ کرنے کا کیا پسند ضرورت ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہمارے، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ، ایمان. اس میں ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. تقلید کے معنی انشاءاللہ ہو سکتا ہے بھائی، اور نہیں تو کل بھی جیسے بتایا تھا تقلید کے معنی پیروی، کسی کے نقش قدم پر چلنا. صحیح ہے. تو ہمیں عقائد میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں عقائد کے بعد ضرورت پیش آئی تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے کی، احکام پر عمل کرنے کی. تو احکام میں چونکہ انبیاء علیہ السلام اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ائمہ علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو اب ہم کیسے عمل کریں، کیسے ہم احکام کو سمجھیں، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے سمجھیں صبح کی کتنی رکعت ہے، جی کیسے سمجھیں ظہر عصر مغرب عشاء کتنی رکعت ہے، تو یا وضو کیسے کیا جائے، تیمم کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، سفر پر ہمیں تو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کا کیا حکم ہے، ان سب چیزوں کو کون بتائے گا، ہم کہاں سے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو عقائد ہے اس میں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو احکام ہیں ان میں ہمیں ائمہ علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں کہ اب 12 امام علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، حی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم امام علیہ السلام سے جا کر کوئی مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، موجود ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. تو پھر ہمیں ضرورت پیش آئے گی مسئلہ معلوم کرنے میں. کس کی؟ ان لوگوں کی، ان افراد سے ہم مسئلہ معلوم کریں گے، ان شخصیات سے ہم احکام دین لیں گے، سیکھیں گے کہ جو شخصیات یا جو افراد اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے محنتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث سے احکام شرعیہ اور احکام دین کو حاصل کیا ہے. جن شخصیات نے، جن افراد نے، جن لوگوں نے اپنے مشقتوں اور محنتوں اور بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ اس منزل اور اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور احادیث اور روایات شریفہ سے، قرآن کریم اور روایات شریفہ اور احادیث شریفہ سے احکام اسلامیہ، احکام شرعیہ کو حاصل کیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے، ان شخصیات اور ان لوگوں سے، ان افراد سے احکام شرعیہ کو سیکھیں، جانیں. جن لوگوں نے احکام شرعیہ کو حاصل کیا ہے انہی شخصیات کو، انہی افراد کو مجتہد کہا جاتا ہے. آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد. تو لہٰذا ان افراد نے اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں، علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے میں، احکام شرعیہ کو حاصل کرنے میں گزاری ہے اور صرف کی ہے. تو اگر ہمیں احکام اسلامیہ، احکام شرعیہ چاہیے تو اب ہم ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے معلوم کریں کہ فلاں مسئلے میں اسلام کا کیا حکم ہے، شریعت مقدسہ کا کیا حکم ہے، فلاں چیز میں ہم کیسے عمل کریں، کیسے اس کو انجام دیں. لہٰذا جب ہم خود مجتہد نہیں ہیں، خود بہت بڑے عالم نہیں ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں، تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کی پیروی کریں جو قرآن اور احادیث سے احکام اسلامیہ، احکام شریعہ کو حاصل کر کے آپ کو بتا سکے، اور انہی شخصیات کو مجتہد کہا جاتا ہے. آج اتنا ہی ہے کیونکہ انشاءاللہ آپ کو کہیں جانا ہے، تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کل آنے والے درس میں باقی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی المستعان پیش کی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.